سبسکرائب کیجیے اردو انفو چینل کو اور گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت کئی بار اس آیت کی تلاوت میں بیان میں کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے کچھ نہ کچھ تو اسلام سے تعلق رکھتا ہے۔ جمعے کی نماز پڑھ لے گا، باقی نہیں پڑھے گا۔ جمعے کی نہیں پڑھتے تو کم از کم عید کی پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہر سال عید کی نہیں پڑھتے وہ زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں، اور اگر زندگی میں بھی کبھی نہ پڑھی ہو تو کم از کم اپنا جنازہ پڑھوا لیتے ہیں کسی سے کہ ہم نے تو نہیں پڑھی لیکن ہمارے اوپر کوئی پڑھ لے۔ تو کچھ نہ کچھ اسلام سے تعلق ہر مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن یہاں دو قسم کے فالٹ پیدا ہوتے ہیں مسلمان میں۔ ایک تو یہ کہ پورا نہیں ہوتا تعلق، دوسرا یہ کہ بہت سا اسلام ایسا ہے جو اسلام ہے نہیں لیکن اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ چیز اسلام ہے نہیں مگر اس پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ بولو نا بھائی، اسلام بدعتوں پہ آ جائے گا۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ پورا اسلام، تو پورا اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بدعت والا اسلام ہے نا، اس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل اسلام۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اسلام پہ چلتے ہیں مگر اخپل طریقے سے، جس طرح نبی نے بتایا اس طرح نہیں۔ جیسے گاؤں دیہاتوں میں آپ جائیں نا، ان کو بتائیں کہ یہ والی جو تمہاری رسم ہے، تم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جرگے نے، یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں ہمارے اخپل رواج ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علاقوں میں قتل ہوا تو قاتل کو خون معاف کیا جاتا ہے اس شرط پہ کہ اپنی بیٹی دے دے نکاح میں۔ اب خون کی معافی کا بیٹی سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بولو بھائی، بہت سارے علاقوں میں رواج ہے، اب بھی ہے کہ سلو کے طور پر نکاح میں، یعنی مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دی جاتی ہے بیٹی۔ تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی۔ اللہ نے قاتل کی سزا قرآن میں بیان کر دی ہے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کے جو وارث ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے، قدرت حاصل ہے کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں۔ یہ بھی حق حاصل ہے۔ نمبر 2، یہ حق بھی حاصل ہے کہ دیت لے کے، بولو نا بھائی، چھوڑ دیں۔ وارثوں میں کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو قاتل سب کی طرف سے، بولو نا یار، معاف۔ بھائی یہ میں مسئلہ اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں، آج کل گاؤں دیہاتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے اور شہروں میں سزا ہی نہیں ملتی۔ گاؤں دیہاتوں میں جتنا جرم ہے اس سے زیادہ سزا ملتی ہے، اور شہروں میں جتنا جرم ہے اتنی بھی نہیں ملتی۔ مزید آپ آگے جائیں گے تو جس کا جرم نہیں ہے اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ بھی بنا کے کسی پہ بھی کیس ڈال دیا جاتا ہے۔ تو قاتل، یہ بھی ایک شریعت کا حکم ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں، قبائلی علاقوں میں جب کہیں قتل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر شریعت کا خیال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اخپل طریقے سے چل رہے ہیں نا اسلام پہ، اخپل طریقے سے۔ تو اسلام میں پہلا حکم یہ ہے
کہ قتل کا حق حکومت کا نہیں ہے، بلکہ مقتول کے نقصان حکومت کو تھوڑی ہوا ہے، مقتول کے وارثوں کا. بیوی ہے تو شوہر انتقام، شوہر ہے تو بیوی، بیٹا ہے تو باپ، باپ ہے تو بیٹا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب کسی کے باپ کو قتل کر دیا، اس کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے بھی قاتل کو معاف کر دیا تو سب کی طرف سے معاف. اب حکم خود بخود کہاں آ جائے گا؟ دیت کی، کیونکہ چاروں کا رائٹ تھا نا. ایک نے بھی معاف کر دیا تو اب قاتل کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اب کنورٹ ہو جائے گا معاملہ کہاں؟ دیت کی طرف. تو جو دیت معاف کرے گا اس کے حصے کی تو معاف ہوگی، دوسرے کی معاف. مثلا دیت 1 کروڑ روپے بنتی ہے اور وارث کل 4 ہیں، تو ایک نے دیت معاف کر دی تو پوری 1 کروڑ معاف، 25